ہم عجیب و غریب سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اور مجھے بات آئی ہے تو کہنے دیجئے, جب اس سسٹم کے ذریعے اچھائی کی پکار دی جاتی ہے, صدا دی جاتی ہے, اور نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ بلٹ کے ذریعے نہیں, بلٹ کے ذریعے نہیں, بیلٹ کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لے کے آئیے, اس کو علماء اہل حدیث ہوں, علماء دیوبند ہوں, علماء بریلی ہوں, سب نے اس بیلٹ سسٹم کو کراہت کے ساتھ جواز کا فتویٰ اس لیے دیا کہ اگر اس سسٹم میں کچھ اچھائیاں آ سکتی ہیں تو اسی کے ذریعے, اسی رستے کے اوپر چل کر اچھائی کو اختیار کر لیجئے. جب اس اچھائی کو اختیار کیا جاتا ہے تو نت نئے نعرے سامنے آ جاتے ہیں, نت نئے نعرے. کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ جو سسٹم ہے یہ کفر ہے, اور جو 30 سال کفر کہتے رہے انہوں نے بھی اب تو اس کو کلمہ پڑھا دیا ہے. آپ ابھی بھی اسی مشن اور منشور پہ کنڈیم کرنے کے لیے, لوگوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے اسی کام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور میں آپ کو یقین اور گارنٹی سے ممبر رسول کے پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں سے اکثریت جو کہتے ہیں یہ جی مولوی دیندار جماعتیں جی ووٹ کے ذریعے تبدیلی کے خواہاں ہیں جی, یہ جی ایسے نہیں آ سکتا جی, یہ سسٹم ہی غلط ہے جی, یہ کفر ہے جی, یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 90% لوگ الیکشن میں کسی سیکولر پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. جائے گارنٹی سے میں کہتا ہوں, پوچھ لیجئے جتنے لوگ آپ کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ووٹ, یہ سسٹم کفر ہے, کفر ہے, کفر ہے, جس الیکشن ڈے کے اوپر یا نون لیگ کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. جائیے ازما لیجئے, دیکھ لیجئے. پھر دوسری آواز کوئی لگاتا ہے جی خلافت کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. اور اللہ کے بندو, اس ڈھکوسلے اور سنہرے خواب سے بھی باہر آ جاؤ. یہ ایک طویل باب ہے لیکن بات آئی ہے تو سمجھ لو. خلافت کیسے آنی ہے؟ آپ ہمیں کوئی سسٹم اور طریقہ بتائیے, وہ جو طریقہ اور سسٹم آپ کو بتائیں گے اسی طریقے اور سسٹم کو دیکھ کر علماء نے اس بات کے اوپر اجماع کیا, ہرگز نہیں بلٹ کے ذریعے, ہرگز نہیں. مسلمان کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھاؤ گے, مسلمانوں کے اوپر گولیاں چلاؤ گے, اس سے بہتر ہے یہ کہ بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جائے. بلٹ سسٹم درست نہیں ہے, اس کے خطرات, اس کے نتائج زیادہ سنگین ہیں. اس لیے میں ان نوجوانوں کو جو خلافت کے خواب میں اور ڈھکوسلے میں مبتلا ہیں, الیکشن کے دن ووٹ یہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, اس خواب سے باہر آئیے. وجہ کیا ہے؟ اس خواب کو سب سے زیادہ عصر حاضر میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے لوگوں کے دماغوں میں ڈالا. اب آپ ان کے پر تان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے غری کے رحمت فرمائے, لیکن وہ خود آخری عمر میں یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک مغالطہ تھا, یہ ایک خواب تھا. وجہ سن لیجیے. خلافت بھی آپ کو بتلا دوں, اب یہ جو دنیا کے نظام ہے نا, نظام, خلافت بھی اب وطنی ہو سکتی ہے, اموی نہیں ہو سکتی, امت کے لیے نہیں ہو سکتی. اس کی مثال دیتا ہوں, عملی بات نہیں ہے. خلافت تو پھر افغانستان میں قائم ہوئی تھی, تو ڈاکٹر اسرار نے ملا عمر کی بیعت کیوں نہیں کی بتائیے؟ وہ جو خلافت کے سب سے بڑے دائی تھے, کیا خلافت بھی پھر وطنی ہوتی ہے؟ پھر اگر ملا عمر نے خلافت کا اعلان کیا تھا, اس کی بیعت کیوں نہیں کی پوری دنیا کے خلافت کے دائیوں نے؟ کیوں نہیں کی؟ پوری دنیا میں خلافت کے داعیان نے اگر خلافت کو وہ پوری دنیا کا معاملہ سمجھتے ہیں اور پوری دنیا کو اس طرح بلاتے ہیں تو ایک جگہ قائم ہوگی, تو آپ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں, اس کے اوپر بیعت کریں. خود ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی نہیں کی, جو خلافت کے سب سے بڑے دائی تھے. ان کی زندگی کے اندر ملا عمر کی خلافت کا اعلان ہوا, نہیں کی. او بھائیو, یہ ایک ایسا ڈھکوسلا ہے, بات ہے تلخ, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, صحابی رسول ہیں, ان کی خلافت کو مسلمانوں کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ ملوکیت. بات شاید آپ کو سمجھ آ جائے جو میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں. ایک صحابی رسول, اس کی خلافت کو آپ بادشاہت کہتے ہیں اور آپ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کے اوپر آپ متفق نہیں ہیں تو آپ کسی دیوبندی خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائیں گے, کسی اہل حدیث خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائیں گے, کسی بریلوی خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائیں گے. ایسی باتیں مت کیجئے جو ناممکنات میں سے ہے, جو ہے ہی نہیں ہے. بیک وقت بنو امیہ کے پہلے دور کے بعد 2 خلافتیں قائم رہی ہیں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟
خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، ایک دن ہوگی، لیکن وہ رسول ہاشمی کا بیٹا کرے گا، امام مہدی آئیں گے، خلافت قائم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کیا کریں؟ اس سے پہلے جی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، ووٹ کا دن آئے گا، اس دن وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہوں گے، لیکن جو آپ کو یہ صدا اور پکار دے رہا ہوگا کہ اللہ کے لیے پنجاب کے لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں، ایک مرتبہ بڑی برائی چھوٹی برائی کے فلسفے سے نکل کر اچھائی کو بھی ووٹ دے کے دیکھ لو۔ اور دنیا کا ہر نظام آزما لیا، بھٹو کو آزما لیا، عمران خان کو آزما لیا، نون لیگ کو آزما لیا، نواز شریف کو آزما لیا، ایک مرتبہ رب کے نظام کو بھی آزما کے دیکھ لو، ایک مرتبہ۔ پنجاب کا عجیب المیہ ہے، عجیب المیہ ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں سے وہ شکوہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مسجد کے امام کو مصلی کا امام نہیں مانا، اسمبلیوں میں بھی پہنچایا، نہ بھی پہنچایا، اچھی خاصی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں، ان کا شعور ہمارے سے بہتر ہے۔ پنجاب کے عوام کا کیا شعور ہے؟ جماعت اسلامی کا، جمعیت اہل حدیث کا، تحریک لبیک کا، دیوبندیوں کا، معاویہ اعظم طارق بھائی کا، یا لدھیانوی صاحب کا، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی کینڈیڈیٹ پنجاب سے کھڑا ہو جائے، انہیں جتنا کوئی نہیں۔ یہ پنجابیوں کی سوچ ہے۔ ووٹ کس کو دینا؟ جو جیت رہا ہو، اچھا چاہے وہ چور ہو، جیتنے والے کو دینا، چاہے وہ وڈیرا ہو، لٹیرا ہو۔ یہ پنجابیوں کی خاص سوچ اور فکر ہے کہ ہم نے ووٹ جیتنے والے کو دینا۔ اس حلقے میں آپ کو پتہ ہے ابھی جو سابقہ الیکشن گزرا، جماعت اسلامی والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو 1500 کے قریب ووٹ ملا، اندازہ لگا۔ ایک مسجد میں اس حلقے میں صرف اہل حدیث مسجدیں 200 ہیں، صرف اہل حدیث مسجد ہیں، اور ہر مسجد میں جمعے میں ہزاروں بندہ ہے۔ ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے، نون لیگ کو ڈالتا ہے، پی ٹی آئی کو ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک دفعہ تو رب کے نظام کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ 75 برس گزر گئے ہیں، کوئی نظام تبدیلی نہیں لے کے آیا۔ اسلامی تحریکوں کا بھی ساتھ دو، دینی جماعتوں کا بھی ساتھ دو، ایک مرتبہ ان کو بھی آزما کے دیکھ لو، اور یقین مانیے کے پی کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ ان لوگوں کو ووٹ دے کر ہم سے بہتر اپنے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔ آپ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں نا، وہ 5 سال تک آپ کے حلقے میں نہیں آتے، پھر آپ سے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر 5 سال حلقے میں نہیں آتے، پھر آپ سے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ مولوی کہاں دوڑ سکتا ہے؟ مولوی نے تو 5 نمازوں میں آپ کے قابو آ جانا، اور نہیں کوئی بڑا مولوی ہوگا، سفر زیادہ ہوں گے تو جمعے کے دن تو قابو آئے گا ہی۔ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ کیسے فرار ہو سکتا ہے؟